میں نے لوگوں کو بکتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو خریدتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے شاہ بکتے دیکھے ہیں، میں نے فقیر بکتے دیکھا ہے، میں نے رہنما بکتے دیکھے ہیں، میں نے رہنمائی لینے والا بکتے دیکھا ہے، میں نے قانون کا محافظ بکتے دیکھا ہے، میں نے وکیلوں کو بکتے دیکھا ہے، میں نے قاضی بکتے دیکھا ہے، میں نے حق نافذ کرنے والے کو ناحق کرتے دیکھا ہے، میں نے انسداد رشوت ستانی کے اہلکار کو رشوت لیتے دیکھا ہے، میں نے مظلوم کو ظلم کی دیوار میں چنتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کی بولی لگتے ہوئے لوگوں کو بولی لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ مزید ناظرین، کامران علی ویوز آن نیوز کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے وہ ایک خبر ہے جس کے اوپر تجزیہ ہے، اور اس کے اندر ہم کون سا موٹیویشنل پوائنٹ نکالیں گے اس کے اوپر ہے۔ تو میری ویڈیو بنانے کا عزیز دوستو مقصد کسی کی تضحیک کرنا نہیں ہے، کسی جماعت کو، کسی شخصیت کو یا کسی انفرادی حیثیت سے یا اجتماعی حیثیت سے کسی کی کردار کشی کرنا نہیں ہوتا۔ میرا مقصد اپنے معاشرے کے اندر ہم کس طریقے سے برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ان بے ضابطگیوں کو دور کرتے ہوئے اپنے ملک کو باوقار اور باعزت ملک بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہمارا پرچم، ہمارا پاسپورٹ دنیا کا معتبر ترین پرچم اور دنیا کا باعزت پاسپورٹ کیسے بن سکتا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو عزیز دوستو، سب سے پہلے ہم اپنی خبر پہ آتے ہیں کہ خبر کچھ یوں ہے کہ 2013 کے جو الیکشن میں صوبائی اسمبلی کے ممبران منتخب ہوئے تھے، اس میں پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی قیمت اٹھائی تھی اس کو اس جماعت نے فارغ کر دیا تھا، اور یہ بہت مثبت اقدام تھا، ورنہ تو لوگ خرید کر اپنے جماعت کو مضبوط کرتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور یہ ایک قانون بن چکا تھا۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک جماعت نے اپنے 20 کے 20 ایم پی ایز کو فارغ کر دیا تھا۔ کہانی کچھ عزیز دوستو یوں تھی، جو آپ کو پتہ ہے، میں صرف اور صرف اپنی گفتگو کو بڑھانے کے لیے اس کو آگے چلا رہا ہوں کہ 20 ایم پی ایز پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو تھے، وہ انہوں نے 1 ارب 20 کروڑ روپے کی جو رقم ہے اس خطیر رقم کو حاصل کر کے اپنے آپ کو ہارس ٹریڈنگ کے عمل میں شامل کیا تھا۔ اب کچھ اس طرح ہوا تھا کہ 6 جو ایم پی ایز تھے کے پی کے اندر، وہ صرف پیپلز پارٹی کے پاس تھے۔ اب پیپلز پارٹی اپنے 2 سینیٹر جو ہے ان کو منتخب کروانا چاہ رہی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ سینٹ میں ہماری نمائندگی ہو، تو اس کے لیے وہاں پہ خطیر رقم بانٹی گئی تھی، اور ان 20 ایم پی ایز کے اندر وہ رقم جب تقسیم ہوئی تو وہاں سے 2 ایم پی ایز منتخب ہوئے تھے، جن کا نام، ایک کا نام جو ہے بہر احمد تنگی، اور دوسرے جو تھیں روبینہ خالد، جو خواتین کی نشست سے منتخب ہوئی تھی۔ اب جو جنرل نشست کے لیے ان کو 18 ووٹ چاہیے تھے، جبکہ اسمبلی میں 6 ووٹ تھے، اور خواتین کی نشست کے لیے ان کو 31 ووٹ چاہیے تھے، اور وہاں پہ جیسے آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پہ ان کی صرف 6 سیٹیں تھیں۔ اب ایک جو پی ٹی آئی کے ضیاء اللہ آفریدی جو منحرف ہوئے تھے ان کے قومی اسمبلی کے ممبر، وہ تو چلیں ملا لی جائے تو تب بھی 6 جمع 7 بنتے ہیں، تو 7 ووٹ بنتے تھے، لیکن یہ جو ہے ایک سیٹ 18 ووٹ لے کر جیتی گئی، اور ایک ووٹ جو ہے، ایک سیٹ جو ہے وہ 31 جو ووٹ ہے وہ لے کر جیتی گئی۔ اس کے اندر عزیز دوستو یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ یہ کوئی عمل جو ہے یہ چل رہا تھا، اور یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ اور قومی اسمبلی کے ٹکٹ بیچے جاتے ہیں، کبھی چندے کے نام پہ، کبھی اپنے رہنما کو خوش کرنے کے نام پہ۔ یہاں پہ جو بھی رہنما آتے ہیں، یہاں پہ غریب شخص جو ہے وہ اسمبلیوں میں اور سینٹ میں نہیں پہنچ سکتا، وہی بندہ پہنچے گا جو 50-50 لاکھ کروڑ، 10-10 کروڑ، 20-20 کروڑ روپے میں یہ سیٹیں بکتی ہیں، اور یہ خرید کر جب آتے ہیں تو انہوں نے اپنے اس پیسے کو پورا ہی کرنا ہوتا ہے، اس نے عوام کی فلاح اور ملک کی فلاح کا کام نہیں کرنا ہوتا۔ اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہمسایہ ممالک اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔
اب یہاں پہ جو زیادہ تکلیف دہ بات جو عوام کو لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ اب اس میں خواتین کی کچھ ایم پی ایز تھیں جن میں نگینہ خان، نرگس علی، نسیم حیات اور ایک سردار ادریس نامی ایم پی اے تھے، انہوں نے بھی جو ہے حلف دے کے یہ کہا تھا کہ ہم قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم نے پیسہ نہیں اٹھایا۔ لیکن ویڈیو اب وائرل ہو چکی ہے، ویڈیو کے اندر واضح طور پر یہ تمام لوگ جو ہیں، اور وہ 20 کے 20 لوگ جو ہیں وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ٹیبل کے اوپر کیش کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ان کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر ابھی ایک اور بھی ان کا نمائندہ تھا جو اس وقت وزیر قانون تھا، سلطان محمود خان، جو دوبارہ اس وقت بچ گیا تھا، وہ اس وقت وزیر قانون تھا۔ عمران خان صاحب نے اس کو بھی فارغ کر دیا ہے اور اس کو جماعت سے نکال دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کی ہماری جماعت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر ایک اصول جو مروجہ اصول جو قائم ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چور وہ ہے جو پکڑا جائے۔ باقی رہ گئی بات قرآن پہ حلف دینے کی، تو حلف تو ہر کوئی دیتا ہے جب اسمبلی کا ممبر منتخب ہوتا ہے، سینٹ میں آتا ہے، کسی ادارے میں نوکری حاصل کرتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، تو وہ یہ حلف دیتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی بے ضابطگی نہیں کریں گے، ہم کرپشن نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک کی فلاح کے لیے کام کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اسمبلیوں کے اندر لیجسلیٹر جو ہیں وہ کس حد تک ہمارے ملک کے اندر قانون نافذ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے جو محکمے ہیں ان کے اندر آپ وابڈا میں چلے جائیں کہ آپ کو رشوت نہیں دینی پڑتی، جبکہ اس اہلکار نے حلف اٹھایا ہوتا ہے؟ آپ سوئی گیس میں چلے جائیں، حلف اٹھانے کے باوجود سوئی گیس کا اہلکار آپ سے رشوت لیتا ہے۔ آپ پولیس کے محکمے میں چلے جائیں، پولیس کے محکمے کے اندر حلف کے باوجود آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ پورے پاکستان میں سرکاری ادارے ہوں، نیم سرکاری ادارے ہوں، ہماری جو بیشتر جو لوگ ہیں وہ اس قسم کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے قرآن میں یہ کہتی ہے، جو اللہ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا فرمان ہے کہ میں تم پر وہ لوگ مسلط کر دوں گا۔ اور اس میں کیا کہا ہے، اس کی جو ہے ہسٹری کیا ہے یا کس بات پہ انہوں نے یہ کہا کہ تم جیسی عوام ہوگے میں ویسے حکمران تم پر مسلط کر دوں گا۔ اب ہم اس پہ الزام لگا دیں بے شک کہ جی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، چاہے کچھ لے کے، اللہ کی ذات نے خود زمین پہ اتر کر یا اپنے فرشتوں کو بھیج کر کسی کو کان پہ پکڑ کر مسلط نہیں کرنا ہوتا، وہ اسی سسٹم کے اندر سے اللہ کی ذات ہم پر مسلط کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر اور ہر شخص کو اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ بے ضابطگی جو ہے کس طریقے سے اور کس طریقے سے ہم اپنے اندر کے جو مسائل ہیں اپنے دائرے کے اندر رہ کر ہم میں جو کمی بیشیاں ہیں ہم ان کو دور کریں، اور جب تک ہر شخص اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا اس وقت تک یہ ملک بھی نہیں بدلے گا، نہ حکمران بدلیں گے۔ اب یہ لوگ جو خرید کر سینٹ میں لائے گئے ہیں وہ صرف اور صرف عزیز دوستو میرے آپ کے ٹیکس کے پیسوں کو لوٹے ہوئے جو دولت ہے اس کو بچانے کے لیے، اپنے مفادات کو بچانے کے لیے انہیں سینٹ میں لوگوں کو بھیجنا پڑتا ہے۔ ابھی پھر سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں اور اس کے اندر پھر سے کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے لوگوں کو بھیجا جائے گا، اور اس میں صرف اور صرف مقصد صرف اور صرف اپنے مفادات ہوں گے، ہمارے مفادات نہیں ہوں گے، کیونکہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی سے جو بل پاس ہوتا ہے، جو قانون پاس ہوتا ہے، وہ سینٹ میں جب جا کر پاس ہوتا ہے تو وہ قانون بنتا ہے۔ اگر قانون اسمبلی سے بن کر جائے گا کہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا ہے اور کس طریقے سے لٹیروں پہ ہاتھ ڈالنا ہے، تو وہ اس وقت تک قانون نہیں بنے گا جب تک سینٹ جو ہے اس کو انڈوز نہیں کرے گا۔ تو عزیز دوستو ہمیں اس چیز پہ سوچنا ہے کہ ہم جب بھی ووٹ دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ہم کس بندے کو دے رہے ہیں، اس کا کیا کرائٹیریا ہے، اس کا کیا معیار ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنے رہنما آگے لے کر آتے ہیں۔ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی پارٹی کو نہیں ریپریزنٹ کر رہا، لیکن ہمیں خود بھی باضمیر ہونا پڑے گا، اور ہمارے رہنماؤں کو باضمیر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ باضمیر لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو چنیں جو باضمیر ہوں، تب ہی ہمارے رہنما بھی باضمیر اسمبلیوں میں پہنچیں گے اور وہ ضمیر کی آواز پر کام کریں گے۔ تو عزیز دوستو میری یہ ویڈیو جو تھی ایک موٹیویشنل ویڈیو تھی، اس کے اندر صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اپنا یہ میسیج پہنچائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اندر کی کمیوں کو دور کر سکتے ہیں اور ہمارا ملک باعزت ملک، باوقار ملک بنے، اور ہمارا پرچم ہم لوگ بشہری بحیثیت شہری ہم باعزت قوم جو ہے بن کر دنیا کے سامنے ابھریں۔ وما علینا الا البلاغ۔